الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم صلوات حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، دربار آل محمد میں یہ 4 روزہ خصوصی سلسلہ مجالس جو ذکر سید الشہداء کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر اب اپنے اختتامی مرحلوں میں ہے، جیسا کہ میرے بھائی محسن نقوی نے اعلان کیا، اور ماشاءاللہ 4 دن سے مسلسل دن اور رات بغیر کسی وقفے کے آپ حضرات مسلسل سید الشہداء کا ماتم بھی کر رہے ہیں اور آل محمد کے فضائل بھی سن رہے ہیں۔ ذاکرین علماء کا ایک موجے مارتا ہوا سمندر ہے، مولا کے مدح خانوں کا اور عزاداروں کا ایک ناختم ہونے والا سیلاب ہے کہ جو دربار آل محمد میں کائنات کی ساری سرحدوں کے اور کائنات یزیدیت کی سارے بندوں کو توڑ کر، بڑی توجہ، کائنات یزیدیت کے سارے بندوں کو توڑ کر، سارے حصاروں کو ملیا میٹ کر کے دربار آل محمد میں اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان اس امر کی دلیل ہے۔ ایک ہی شعر سے آغاز تقریر کر رہا ہوں اور یہی سے اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل بھی کر دوں گا اور آپ حضرات کے ذہن و دل و دماغ کی آمادگی بھی حاصل کروں گا۔ یہ حسینیت کا موجے مارتا ہوا سمندر بے ساختہ اعلان کر رہا ہے کہ فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا۔ توجہ توجہ توجہ، فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، علی علی گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر۔ توجہ ہے نا ادارہ محترم، فقیہ شہر کو حیران قلندروں نے کیا، گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر۔ ہمیں کائنات میں علی بادشاہ کے علاوہ کوئی ایسا دربار دکھا دو کہ جس دربار کا بادشاہ 1400 برس پہلے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ بڑی توجہ، ہمیں پوری کائنات میں علی شہنشاہ کے علاوہ
کوئی ایسا دربار دکھا دو کہ 1400 برس پہلے جس دربار کا شہنشاہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو مگر اس کا دربار بھی اسی شان سے سجا ہوا ہو اور اس کے درباری بھی اس کے غیبت میں رہنے کے باوجود اتنے یقین سے علی کا نعرہ لگا رہے ہوں جیسے علی یہی کہیں کسی مومن کے پہلو میں بیٹھا ہوا آواز دے رہا ہے غم نہ کر ہم موجود ہیں. توجہ ہے نا بس. سلامت رکھے. اس جملے پر آغاز گفتگو کروں گا جہاں میں نے رات بات چھوڑی تھی کہ آداب مجلس یہی ہے کہ گفتگو جہاں بڑی توجہ گفتگو جہاں ختم کی جائے اگلے دن گفتگو وہیں سے آغاز کی جائے. بڑی توجہ بڑی توجہ. میں نے کل کی گفتگو کا آغاز اسے جیو سلامت رہے. میں نے کل کی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ غلط کہتا ہے مورخ, جھوٹ بولتا ہے مصنف, بکواس کرتا ہے محدث. یہ بادشاہان وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر دیے جانے والے فتوے اور ان کے مفتی سب ہر دور میں بکتے رہے ہیں, اس لیے کہ ہر دور بنی امیہ کا دور رہا, ہر دور دشمنان علی کا دور رہا, ہر دور دشمنان آل محمد کا دور رہا, ہر دور محمد و اہل بیت محمد کے مٹانے کی ناکام کوششیں کرنے والے بد نسلوں کا دور رہا. یا علی ہر دور. نہیں ایسے نہیں جیسے ملنگ نے نعرہ لگایا ہے اسی طاقت سے. سلامت اور تمہیں سلامت رکھے. ہر دور دشمنان آل محمد کے بد نسل قبیلوں کا دور رہا ہے. دربار ان کے رہے, تخت ان کے رہے, تاج ان کے رہے, سلطنت ان کی رہی, حکومت ان کی رہی, راوی ان کے رہے, روایت ان کی رہی, حدیث ان کی رہی, محدث ان کے رہے, مولوی ان کے رہے, مفتی ان کے رہے, خطیب ان کے رہے, منبر ان کے رہے, قلم ان کے رہے, کرتاس ان کے رہے, جمعے ان کے رہے, جمعراتیں ان کی رہی, بادشاہ ان کے رہے, وزیر ان کے رہے, مشیر ان کے رہے, مولوی ان کے رہے, امام ان کے رہے. اور ان ساری طاقتوں نے مل کر ایک ہی ایجنڈا بنایا ہوا تھا کہ علی کے نام کو دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن 70,000 منبروں سے 70 برس تک علی پر صف و شتم کرنے والے بنی امیہ کے سارے بادشاہ ختم ہو گئے. آل علی کو تیغ کرنے والے بنی عباس کے ظالم بادشاہ ختم ہو گئے. معاویہ اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا, مروان مر گیا, شام کا تخت الٹ گیا, تاج لوٹ گیا, مفتی ختم ہو گئے, بادشاہتیں ختم ہو گئی, حکومتیں ختم ہو گئی, خطیب مر گئے, منبر ٹوٹ گئے, مگر میرا علی کل بھی علی تھا. سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو. تخت ٹوٹ گئے, تاج پلٹ گئے, معاویہ
اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گیا. یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا. پتہ نہیں آپ جملہ سمجھے ہیں یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں جملے کو؟ یزید آگ کے شعلوں کی نظر ہو گیا اسی دنیا میں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا. غور کر رہے ہیں جملے پر؟ بہت کم وقت میں اہم بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. معاویہ تو مرنے کے بعد واصل جہنم ہوا نا، لیکن یزید معاویہ کا بیٹا کربلا کا بنانے والا، کربلا میں آل علی کو تہ تیغ کرنے والا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. ہم بزدلوں کی اولادیں نہیں ہیں کہ مقتولوں کا ماتم کریں اور قاتل کے شجرے چھپائیں. توجہ ہے نا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. میں اس جملے کے پورے پس منظر کو آپ کے سامنے ایک ہی جملے میں لانا چاہتا ہوں. ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے. ہم اگر مقتول کا ماتم کرتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں، اس کا حسب نسب بھی بتاتے ہیں. بہت توجہ. ایک ہی جملہ کہوں گا، ایک جملہ، اور پورے 4 روزہ مجالس کا میرے نوجوانوں کے ذہنوں کے لیے ماحصل جملہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم 21 رمضان کو یہ نہیں کہتے کہ ہمارا علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا. صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے علی کو 18 رمضان کو نماز فجر کے وقت حالت سجدہ میں عبد الرحمن نے، جو ملجم کا بیٹا تھا، جملہ سنے. میں ایک جملہ کہہ جاؤں گا دوستو، ایک میری 2 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوگا، جو بات انشاءاللہ اگر مولا نے مدد کی اور آپ اسی تیور سے بیٹھے رہے تو دوستو ہم اعلان کرتے ہیں کہ علی کا قاتل کون تھا. ہم بتاتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن تھا، ملجم کا بیٹا تھا. قدامہ نامی فاحشہ عورت نے اسے نکاح کا لالچ دیا تھا. قدامہ کو معاویہ نے مقرر کیا تھا. یہ علی کے سر کی قیمت کے لیے قدامہ کے بہکانے میں معاویہ کے کہنے پر عبد الرحمن نے، ابن ملجم نے علی کو راستے سے ہٹایا اور ضربت لگائی. دیکھا کہ ہم نے شجرہ کہاں تک بتایا. عبد الرحمن نام تھا، علی کے قاتل کا، ملجم کا بیٹا تھا، قدامہ کا چاہنے والا تھا، معاویہ کا خرید کردہ غلام تھا. معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، حرب بنی امیہ کا سردار تھا. پورا قبیلہ بتا دیا نا، اس لیے کہ ہمارا ماضی قاتلوں سے شرمندہ نہیں ہے. اگر تم بھی روک رہا ہوں جائے. یہ مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھے ایک جملہ اگر مولا نے منظور کر لیا تو انشاءاللہ دربار آل محمد کے در و دیوار سے علی علی کا تاریخی نعرے گونجیں گے. یہ جملہ میں مکمل اگر کر گیا اور آپ کے ذہنوں تک یہ بات مجھے طاقت دے دی مولا نے پہنچانے کی. ہم گڑے مردے اکھاڑنے کے عادی نہیں ہیں. ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں. ہم علی کا یوم شہادت 1400 برس سے منا رہے ہیں. یہ 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانے شروع نہیں کیے.
میں سلامت رکھے. یہ 10-12 برس سے 10-12 برس سے ہم نے اپنے مردے قبروں سے اکھاڑ کر ان کے یوم منانا شروع نہیں کیے. یہ 10-12 برس کی بات نہیں ہے. ہم 1400 برس سے اپنے امام کا ذکر بھی کر رہے ہیں, ان کے قاتلوں کے نام بھی بتا رہے ہیں. تم نے 10-12 برس کے بعد ہماری ضد میں, علی کی ضد میں تحقیق کیے بغیر اعلان تو کر دیا. بڑی توجہ, اعلان تو کر دیا. ہم اگر علی کا یوم, بہت توجہ دوستو, ہم اگر علی کا یوم شہادت منائیں تو تم بھی ضد میں آ کر کہہ دیتے ہو کہ علی ہی کی شہادت نہیں ہوئی تھی, بلکہ ایک دن پہلے اسی تاریخ میں کسی بی بی کا انتقال بھی ہوا تھا. اس لیے اس بی بی کا یوم وفات بھی 1400 برس کے بعد یاد آیا. اے امت مسلمہ کے نالائق بیٹو, ماں کا یوم وفات 1400 برس کے بعد یاد آ رہا ہے. ٹھہرو, ابھی جملہ مجھے کہنا ہے. کیا یہ سب نعرے ہیں آپ کی طرف سے, آپ کے جذبہ ایمانی کے. مجھے نعرہ اس وقت لینا ہے جب اس رات سے آج میں پردہ اٹھاؤں گا. یہ 1400 برس کے بعد نالائق بیٹوں کو ماں کا یوم وفات یاد آیا. چلو وہ بھی یاد آیا تو اس لیے یاد آیا, توجہ, اس لیے یاد آیا کہ علی کا یوم وفات ٹھنڈا پڑ جائے, علی کا یوم شہادت ماند پڑ جائے. 17 رمضان مقرر کر دی, فلاں تاریخ مقرر کر دی. اس دن بی بی کا انتقال ہوا تھا, ایک بی بی کا انتقال ہوا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چلو 1400 برس کے بعد ہی صحیح, خیال تو آیا ضرور مناؤ, لیکن آخر اتنی بڑی ماں کا یوم وفات ہے, اعتماد کے ساتھ مناؤ نا. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری ماں مر گئی, ام المومنین مر گئی؟ اگر واقعی ماں کے بیٹے ہو تو پھر یہ بھی تو بتاؤ یہ ماں کیسے مری, کس نے مارا, کہاں سے آ. سلامت رہو. صرف یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ماں مر گئی؟ یہ بھی بتاؤ کیسے مری, کس نے. اب سننا ہے تمہیں, جب نتیجہ دے دوں پھر نعرہ لگانا. یہ بھی بتاؤ ماں کس طرح مری. آخر ماں بھی نہیں تھی, وی آئی پی ماں ہے جس کا یوم منا رہے ہو. تو یہ بھی تو بتاؤ ماں کس طرح مری, کس نے مارا, کس نے ڈنر پہ بلایا تھا, کس نے دعوت دی تھی, کس نے قالین بچھایا تھا, کس نے چونے کے گڑھے میں پھینکا تھا. یہ ماں کے مرنے کا ماتم کر رہے ہو, قاتل کا نام کیوں چھپا رہے ہو, ماموں جان کے چہرے سے نقاب کیوں نہیں کھیلتے. تاریخ کہتا ہے. ہاں مختار جی آؤ. جیو سلامت رہو, مولا آباد رکھے. اسی معیار پر گفتگو چاہیے تھی. الوداع ہوتے ہوئے تو نام کیوں نہیں بتاتے, ماموں جان کے چہرے پر نقاب کیوں ڈالے ہوئے ہو. جبھی تو میں کہتا تھا, میں کل کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. توجہ, میں نے کہا تھا نا, ماموں جان کے چہرے سے نقاب کیوں نہیں اٹھاتے. قاتل کا نام بتاؤ. اچھا اگر ماموں جان نہیں تھے تو کون تھا بتاؤ. موت کیسے واقع ہوئی بتاؤ. کس نے مارا بتاؤ. ہم تو قاتلوں کے شجرے تک بتانے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں
رشتہ داری کی بنیاد پر قاتلوں کے نام پردے میں نہیں چھپائے جاتے. اگر رسول کا حقیقی چچا بھی رسول کا دشمن ہے تو قرآن اعلان کرتا ہے تبت یدا ابی لہب. قرآن رسول کے حقیقی چچا کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. قرآن رسول کے حقیقی چچا کے ہاتھ توڑ دیتا ہے. تم لیے دیے رشتہ داروں کو چھپائے پھر رہے ہو. اللہ اللہ, تم لیے دیے رشتہ داروں کو چھپائے پھر رہے ہو. قاتلوں کو تم چھپاؤ, کافر ہم. میرے بھائی نے کہا علی کے فضائل بتاؤ. علی کے فضائل کسے نہیں پتا؟ میرے بھائی نے کہا علی کے فضائل بتاؤ. علی کے فضائل کسے نہیں پتا؟ قرآن مجید کے الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں اگر اوراق پر بکھر جائے تو علی کے فضائل بنتے ہیں, اور یہ قرآن سمٹ کر اگر نقطے میں آ جائے تو علی بنتا ہے. یہ ہے. ایک جملہ سنو گے؟ جی علی کے فضائل کے لیے بات کی ہے میرے بھائی نے, تو ایک جملہ کہہ دوں. آمادہ ہو؟ خدا کی قسم, قرآن کی قسم, ایمان کی قسم, بے عیب سبحان کی قسم, خدا آدم کا خالق ہے, آدم نہیں. دوستو گھبرانا نہیں, تمہیں علی کا واسطہ ایک عجیب نتیجہ دوں گا علی کے فضائل پر. خدا جس بات پر میرا بھائی سبحان اللہ کہہ دینا تو دیانتداری سے کہتا ہے, چونکہ خود بھی علی کے فضائل میں آسمانوں تک مجمع کو لے جانے والا بھائی ہے, اس لیے مجھے اعتماد ہوتا ہے. یہ جملے پر آپ توجہ کر لیں. خدا آدم کا خالق ہے, آدم نہیں. خدا کی قسم, خدا نوح کا خالق ہے, نوح نہیں. خدا شیش کا خالق ہے, شیش نہیں. نہ نام میں نہ صفات میں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. خدا یحییٰ کا خالق ہے, یحییٰ علیہ السلام نہیں. خدا ابراہیم جیسے خلیل کا خالق ہے, ابراہیم نہیں. میں وہ جملہ انشاءاللہ کہوں گا جو آج سے پہلے سرزمین پاکستان پر نہیں کہا گیا. اس دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. خدا خالق ابراہیم ہے, مگر خدا ابراہیم نہیں. خدا اسماعیل کا خالق ہے, مگر اسماعیل نہیں. خدا عبد مناف کا خالق ہے, عبد مناف نہیں. یہاں تک آتا ہوں, دیانتداری اور عدالت کے ساتھ آ رہا ہوں. علی کے فضائل میں ایک ہی لفظ کہنا ہے بس. خدا عبد مناف کا خالق ہے, عبد مناف نہیں. خدا ہاشم کا خالق ہے, حضور کے جد, علی کے جد, نبی کے جد جناب ہاشم. عرب کے فاقہ زدوں میں جب قحط پڑتا تھا تو جناب ہاشم
اونٹ کے اونٹ کٹوا کر اس میں روٹیاں ڈلوا کر شوربہ اور روٹی عرب کے فقیروں میں تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ ان کے فاقے ٹوٹیں. اس لیے حشم سے ہاشم ہو گئے. فقیروں کو ٹکڑے تقسیم کرنے والا یا علی کا دادا ہے یا نبی کا دادا ہے, کسی صحابی کا دادا نہیں ہے. تاریخ میں چلو مولا آپ کو سلامت بھیا. مولا کرے کہ جس لیے میں یہ اتنی دیر سے آپ کو زحمت دے رہا ہوں, جسے ایک لفظ کے لیے, وہ لفظ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو خود بخود جام کوثر کی طرح آپ کے شیشے دل میں اتر جائے گا. مجھے میرا ایمان ہے خدا جناب ہاشم کا خالق ہے, مگر خود ہاشم نہیں, خدا عبد المطلب کا خالق ہے. اگر آج سے پہلے کسی نے یہ لفظ کہا ہے تو میں کہنے جا رہا ہوں, بزرگوں کی بات تو نہیں کرتا, انہوں نے سنا ہوگا. نئی جنریشن کو میں چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج اس الوداعی 50 سالہ مجلس سے یہ تحفہ لے کر جاؤ, جھولیاں بھر کے جاؤ کہ در نجف سے بھیک میں اپنے فقیر کو علی عطا کیا کرتا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں, کوئی مجال نہیں. خدا پورے مجمع کی توجہ الحمدللہ اس وقت پن ڈراپ سائلنس ہے, and I was expecting this pin drop silence. اس لیے کہ جب مجمع پر ایسا سکوت طاری ہو کہ اگر پن بھی گرے تو آواز آئے تو سمجھو کہ علی کے فضائل کی معراج ہے. سنو, خدا عبد المطلب کا خالق ہے, کسی بھی رخ سے خدا عبد المطلب نہیں. توجہ ہے, اسی طرح کی توجہ چاہیے الحمدللہ. خدا ابو طالب کا خالق ہے, ابو طالب نہیں. سب یہاں تک مطمئن ہوں گے, لیکن آگے انتہائی چونکا دینے والی بات اور جرأت ایمانی, جرأت رندانہ کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, لیکن پورے چیلنج کے ساتھ. خدا ابو طالب کا خدا ہے, خالق ہے, لیکن ابو طالب نہیں. خدا عبداللہ کا خالق ہے, لیکن خدا عبداللہ نہیں. اللہ ہے, عبداللہ نہیں. اللہ ہے, عبداللہ نہیں. اللہ محمد کا خالق ہے, لیکن محمد نہیں. صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی اٹھا کر دیکھو, یہ حوالہ آخر میں دینا تھا مجھے. خدا محمد کا بھی خالق ہے, لیکن محمد نہیں. خدا فاطمہ کا خالق ہے, لیکن فاطمہ نہیں. خدا حسن کا خالق ہے, لیکن خود حسن نہیں. خدا حسین تخلیق کرتا ہے جو اس کی تخلیق کی معراج ہے, مگر خدا حسین نہیں. بہت توجہ, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی نا. محمد کا خالق ہے, محمد نہیں, محمود ہے. فاطمہ نہیں, فاطر السماوات والارض ہے. حسن نہیں, محسن ہے. حسین نہیں, قدیم الاحسان ہے. ساری تاریخ آدم و عالم میں ایک ہی نام ہے علی کا, کہ خدا خود بھی علی ہے, علی بھی علی. جو ہے نا
یا علی یا علی. ہاں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک. اٹھ کے جو ہے نا مولا تمہیں سلامت رکھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. اللہ خود بھی علی ہے, علی بھی علی ہے. ہماری شرافت یہ ہے نا کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے. ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ہماری شرافت ایمانی یہ ہے نا کہ ہم علی کو خدا نہیں کہتے. اور خدا کی قسم علی خدا نہیں. خدا کی قسم علی خدا نہیں. مصطفیٰ کی قسم علی خدا نہیں. قرآن کی قسم علی خدا نہیں. آؤ فیصلہ کریں دربار آل محمد میں. جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر, اور جو خدا کو علی نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اور جو ہے نا پوری طاقت سے جیو بیٹا جیو. دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا آپ کو سلامت رکھے. اور سنو, خدا کی قسم علی, ہاں میں پھر دوہرا رہا ہوں, میرے بزرگ کہہ رہے ہیں جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر. جو علی کو خدا مانے وہ بھی کافر, اور جو خدا کو علی نہ مانے, جو خدا کے بھی اتنے دشمن ہوں, سمجھنا آپ کا کام ہے. علی کی دشمنی میں جو خدا کے اتنے ویری ہوں کہ اگر کہیں قرآن کی تلاوت میں علی العظیم کہنا پڑے تو علی نکال کر اللہ کو صرف عظیم کہیں. توجہ پہچان لو. اگر کہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھو کسی بھی قاری کو اور یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, بغیر نام دیکھے بغیر شکل دیکھے, تو جب وہ آیت کی تلاوت کر کے آخر میں کہے صدق اللہ العظیم تو پہچان لو جس نے علی کو اللہ سے علیحدہ کیا وہ کون ہے. اور جو قاری یہ کہے صدق اللہ العلی العظیم, سمجھ لو حسب کا بھی صحیح ہے, نسب کا بھی صحیح. اور اتنا جملہ اور سنتے چلو, چلتے گفتگو کو اختتامی مرحلے میں لاتے ہوئے یاد رکھو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں نہروان کے بچے کھچے 9 مجہول النسب لوگوں کی اولادیں. جنگ نہروان کے نہرو زدگان اور نہروان کے نہرو زادے. جنگ نہروان سے علی کی تیغ سے 9 بچے تھے نا, یہ جو 9 بچے تھے ان کی ہیں یہ اولادیں جو کافر کے نعرے لگا رہے ہیں.
بہت توجہ اس جملے پر. اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے. غلط. ہم 1000 مرتبہ کہہ چکے ہیں ہماری جان قربان رسول کے مخلص صحابہ پر. ایک جملہ کہہ رہا ہوں دوستو, ہماری جان قربان رسول کے وفادار صحابہ پر, ہماری جان قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر, ہماری جان نثار رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر. اور اگر ہمیں پس منظر میں آیت پڑھ رہا ہوں بھائی مجبوری ہے, اور اگر ہر ایک بزم رسالت میں بیٹھنے والا صحابی اتنا ہی باادب تھا اور کسی کی آواز رسول کی آواز سے بلند نہیں ہوتی تھی تو مجھے بتاؤ سورہ حجرات کی اس آیت کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ یہ آیت خدا کو کیوں نازل کرنی پڑی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرنا. یہ نبی کا دربار ہے, جمعہ بازار نہیں ہے. بسم اللہ میری جان, سارا خلوص ہے تیرا میری جان. لیکن اس کے باوجود بھی کہ یہ ہماری گفتگو نہ مصلحت پر مبنی ہے نہ منافقت پر, اس لیے کہ نفاق علی والوں کی مجلس میں آ نہیں سکتا, اس لیے کہ نفاق وہ بیماری ہے جو صرف علی کے نام سے ابھر کر چہرے پہ آتی ہے. اب جملہ ذہن میں رہے, نفاق وہ بیماری ہے جو ہوتی ہے دل میں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے, ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. ہمیں پتا ہے ان میں کون درباری ہے کون سرکاری ہے, یہ ان کی عیاری ہے, مکاری ہے. ہم جانتے ہیں میرے حبیب, ہم بہت دور کی گفتگو کر رہے ہیں اس وقت. دل میں مرض ہے, مرض ہے نفاق کا. نفاق ایسا مرض ہے جو دل میں ہوتا ہے, باہر کسی طرح بھی نہیں آتا. جو میں کل کہہ رہا تھا, نہ کلمہ پڑھنے سے آتا ہے, نہ کعبے کے سائے میں رہنے سے آتا ہے, نہ طواف کعبہ کرنے سے آتا ہے, نہ کلمہ پڑھنے سے آتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرنے سے آتا ہے. یہ ایسا مرض ہے جو چہرے پر آتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو پیغمبر اسلام نے قیامت تک ایک معیار مقرر کر دیا. کل جو میں نے مسلسل صحیح بخاری کی حدیثیں پڑھی تھی وہاں یہ حدیث رہ گئی تھی جسے آج مکمل کر رہا ہوں. یا علی انت ولی و وصی و وزیری و آخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی میرا ولی تو, میرا وصی تو, میرا آخی تو, میرا علم کا وارث تو, اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. یا علی صحیح بخاری, یا علی انت منی وانا منکا. یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یا علی صحیح بخاری, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو میرا ہارون ہے. یا علی تو میرا ہارون ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ. یا علی انت ولی الامر من بعدی. 70 حدیثیں پیغمبر کی ایسی ہیں جو شروع ہی علی سے نہیں ہوتی, یا علی سے ہوتی ہے. ارے پیغمبر نے 70 مرتبہ یا علی کہا, تجھے ایک مرتبہ یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے. اور سنو, جب اپنی سماعت کی اس معراج پر آ گئے ہو تو یہ جملہ بھی سنتے جاؤ جو رہ گیا تھا کل. یا علی انت صاحب حوضی
صاحب اللواء. اور آخر میں پیغمبر نے حدیث نہیں بیان فرمائی، ترازو لگایا ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا. یا علی، نہ لا الہ الا اللہ سے سمجھ میں آئے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، نہ محمد رسول اللہ سے سمجھ میں آئے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. یہاں تو صدر اور وزیر اعظم آپس میں نہیں سمجھ سکتے کہ ان میں مومن کون ہے منافق کون. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. آپ غور ہی نہیں کر رہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جملہ سن لے دوستو. کسی پیمانے سے بھی پہچانا ہی نہیں جا سکتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے. دیواروں سے لگے ہوئے، دور دور تک کھڑے ہوئے میرے نوجوان دوستوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں، مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے. میری مختار فورس کے نوجوانوں، میری القائم آرگنائزیشن کے نوجوانوں، ہماری حسینی اسکاؤٹس کے کراچی سے آئے ہوئے نوجوانوں، ہمارے یہاں کے رضاکاروں، میرے بھائی محسن نقوی کے قوت بازو، میرے بھائی ظفر کو مولا سلامت رکھے، ان کے بھائیوں کو مولا سلامت رکھے، ان کے والد ماجد کا سایہ سلامت رہے. میں محسوس کر رہا ہوں منظوری کا وقت ہے، اس لیے دعا کر کے حدیث نہیں میزان دے رہا ہوں. پیغمبر نے میزان نصب کی. یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. دیکھو دیکھو، سلامت رہو. ایک مولا تمہیں سلامت رکھے. جیو جیو میں دے رہا ہوں وقت. آیا چلو بیٹا، چلو جلدی. مولا سلامت رکھے. جب اس معراج پر ہو تو یہ سننے کے بعد اب کہہ رہا ہوں کہ ہم مصلحت سے کام نہیں لیتے. نفاق کی بیماری دل میں ہوتی ہے، چہرے پر علی کہنے سے ظاہر ہوتی ہے. جس کا یا علی کے نام سے دم گھٹنے لگے، چہرہ بگڑنے لگے، دم گھٹنے لگے، چہرہ بگڑنے لگے، اس کا شناختی کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہیں سلامت. اور یا علی کہنے سے جس کا چہرہ ایمان کی طرح کھل جائے، اس کا شناختی کارڈ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جملہ سنو، جملہ سنو. تمام صحابہ اکرام کے متعلق اس پروپیگنڈے کو، آخری 5-10 منٹ کی زحمت، اس پروپیگنڈے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے کہ ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، وفادار صحابہ پر، اطاعت گزار صحابہ پر، رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، رسول کی آواز سے اپنی بیٹا متوجہ، رسول کی آواز سے. منظور بھائی آ رہے تو پھر کیا کریں اس کو؟ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہماری طرف سے اگر اس پاکستان میں نے کل کہا تھا، اگر اس پاکستان میں مجھے عزاداری کرنے کا اور حسین کے ماتم کرنے کی آزادی نہیں ہے تو میری طرف سے یہ پاکستان بھی ٹوٹ جائے، میں پرواہ نہیں کرتا. خبر سننے کے بعد عید کو گزرے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. میں لایا تھا نا، ہمیں بہاولپور میں خون
دروازے پھر جڑ جائیں گے. نواز شریف تیری ٹوٹی اسمبلی اب نہیں ٹوٹی. میرا تاریخ ہے. اسی کاغذ کی کشتی پر طوفانی موجوں میں ڈولتی ہوئی بدماش ناؤ کی اسمبلی پر تم ہمارے خلاف بل لا رہے تھے نا. بل کے ناخن لے لو کہ اب قیامت تک آنے والی پاکستان میں اسمبلی آج کے بعد عرفان عابدی کا یہ جملہ یاد رکھے کہ اگر کسی نے بھولے سے بھی یہ ارادہ کیا کہ شیعان علی کے خلاف کوئی بل اسمبلی میں لے کر آؤ گے, نہ اسمبل رہے گا نہ اسمبلی رہے گا. کسی بھی جگہ پر لے گا. ایک جملے پر توجہ کر لو, گفتگو چھوڑ دوں گا. اصل یزید کا خاتمہ آج ہوا. پوچھو, سیاسی گفتگو نہیں ہے, حرام سمجھتے ہیں ہم ممبر پہ سیاسی گفتگو کر رہا. ہم اپنے موضوع سے مسلسل ہیں, یہ ہماری مذہبی گفتگو ہے. اصل یزید کا خاتمہ آج ہوا, اس لیے کہ یزید کا خاتمہ یہ نہیں ہے کہ یزید جل بھن کے مر جائے. یزید کا خاتمہ یہ ہے کہ یزیدیت مٹ جائے, حسینیت باقی جائیں گے, تاج اڑ جائیں گے. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں, نوجوان دوست جانتے ہیں اسمبلی کے معنی ہے چند لوگوں کا کسی خاص جگہ پر ایک خاص نظریے پر مل کر بیٹھنا. اسمبلی غور نہیں کیا آپ نے. بھائی محسن نقوی میں اس لیے چھیڑتا نہیں ہے دقیق موضوع, لیکن یہ میرے دوستوں کو تک میسج ضرور جانا چاہیے. What is the actual meanings of assembly? اسمبل جمع ہونا. اسمبلی خاص لوگوں کا خاص مقصد کے تحت, خاص مینیفیسٹو کے تحت, خاص نظریے اور ضابطے کے تحت کسی ایک جگہ بیٹھ کر اس مسئلے پر بحث کرنے کا نام ہے اسمبلی. نام ہے اسمبلی. جیسی نیت اور جو ہے نا, تمہاری اسمبلی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے ٹوٹ گئی. ہماری اسمبلی 4 دن سے چل رہی ہے, ابھی تک جاری ہے. خاص مقصد اس لیے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. حقیقت ہے
انداز کوفی و شامی. تو شام کا رہنے والا شامی نہیں، کوفے کا رہنے والا کوفی نہیں ہوتا. جو بدلتا رہے وہ کوفی، جو بدلتا رہے، ہم نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہا، جو بدلتا رہے وہ کوفی، جو نظریہ بدلے وہ شامی، جو اصول بدلے وہ شامی، جو پلیٹ فارم بدلے وہ شامی، جو پیمانہ بدلے وہ شامی، جو میخانہ بدلے وہ شامی، جو ساقی بدلے وہ شامی، جو ساقی بدلے وہ شامی، جو رہبر بدلے وہ شامی، جو قافلہ چھوڑے وہ شامی، جو پرچم بدلے وہ شامی. ضروری نہیں ہے کہ وہ شام ہی میں ہو، وہ چاہے شام میں ہو، اگر بدلتا رہے گا تو بھی شامی ہے. چاہے اسلام میں ہو تو بھی شامی ہے، چاہے اسلام آباد میں ہو تو بھی شامی ہے، چاہے گوال منڈی میں ہو تو بھی شامی ہے. جو ہے نا جو بدلتے نہیں، کیا نہیں بدلے گا. اور سنو، آخری شعر پر تقریر ختم کر رہا ہوں. میسج، اے ونڈرفل میسج. میں نے تقریر کے آغاز پر کہا تھا جو اصل میں یزید ہوتا ہے وہ صرف وہی نہیں جلتا، یہاں بھی جلتا ہے. تو جو اس سلسلے کا یزید تھا نا، اسے بھی لوگوں نے جلتے ہوئے دیکھا. اصل یزیدیت تو آج ختم ہوئی ہے، باقیات تو آج ختم ہوئی ہے. جو اس سلسلے کا یزید تھا نا، اسے بھی لوگوں نے جلتے ہوئے دیکھا. اور جو رسول اللہ، توجہ کر لینا، میں کہہ جاؤں گا جملہ، بعد میں مجھے کوئی گولی مار دے، جملہ کہہ جاؤں گا میں. جو اس سلسلے کا یزید تھا نا محسن نقوی، اسے بھی لوگوں نے جلتے ہوئے دیکھا. اور جو رسول اللہ کے بعد طریقہ حکومت کے سلسلے کا پہلا یزید، آخری یزید تھا نا، اسے بھی اسی دنیا میں شکار کے موقع پر چاروں طرف لوگوں نے اس کے چاروں طرف آگ کی دیوار دیکھی. یعنی قدرت نے قانون بنا دیا ہے، جو یزید ہوگا نا وہ یہاں بھی جلے گا، وہاں بھی. ہاں نہیں، ابھی ایک جملہ سن لو. بہت چکے میرے باجی بولے طرح مجلس تو اس منزل پر ہے نا کہ میں ساری رات گفتگو کرتا رہوں. آپ کے جذبوں اور ہموں کا سمندر تو خود آپ کے بھی بس میں نہیں نا، میرے بس میں کہاں ہوگا. مگر یاد رکھو، یہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اور آپ بدلتے رہتے ہیں، تخت آتے جاتے رہتے ہیں، سلطنتیں ٹوٹتی رہتی ہیں. لیکن ایک پیغام سنو، اور جسے اتفاق ہو اس پیغام سے وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تاریخی نعرہ لگائے گا. لیکن پہلے پیغام سن لے. بھائی جعفر علی میر اور محسن نقوی نے یہ شعر سنا ہے. حیدرآباد دکن کے ایک شاعر نے تاریخی شعر کہا، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. سنو، اگر یہ بن کر زندہ رہنا ہے تو علی کے فضائل سنو، اور اگر یہ بن کر نہیں زندہ رہنا تو مت علی کے فضائل سنو. یہ معیار مقرر کر کے مجلس چھوڑ رہا ہوں، اور اسی معیار پر مجلس آخر تک انشاءاللہ قائم رہے گی. ہمارے شبیہ ذوالجلال کی برآمدگی تک، ہمارے ماتمی سنگتوں کی ماتم تک دل کھول کے روئیں گے اور ماتم کریں گے، 4 دن کا پرسہ دیں گے. لیکن میں مصائب نہیں پڑھا، یہ جملہ سن لو. کیا ہے علی والوں کی زندگی تمہیں پیغام دے گیا ہے. علی والا کیا، ہندوستان کے شاعر نے کہا، فراز دار سے، فراز بلندی، دار پھانسی. آپ کو شعر سمجھانے کی ضرورت محسن نقوی کی توہین ہے. اب آپ کو شعر نہیں سمجھاؤں گا، میں غلطی پر تھا. ہاں، جس نے محسن نقوی جیسے عظیم شاعر کو جنم دیا ہو، جس دھرتی نے، اس کو شعر سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور لیکن اگر خالی گیا تو مجھے شک ہوگا کہ محسن کی 5 کتابیں چوری کی ہیں. ہاں جو آ گئی ہیں، ہاں 3 وہ بھی 8 ہیں. توجہ ہے نا، انشاءاللہ 12 ہوں گی، 14 ہوں گی انشاءاللہ.
لیکن اگر شیر خالی گیا تو میں یہی سمجھوں گا اب سوچ لیں ڈیرہ غازی خان کی عزت ہے زد پر، ڈیرہ غازی خان کے ادب کی عزت زد پر ہے. جملہ سن لیں، سمجھنا آپ کو ہے. 4 دن کی گفتگو ایک طرف اور علی والے کا پیغام تمہارے لیے علی والوں ایک طرف. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں. بیان پھانسی کے پھندے کے مجرم سے پوچھا جاتا ہے نا، بول تیرا ڈیتھ سٹیٹمنٹ کیا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی مانا جاتا ہے وہ بیان جو مجرم پھانسی کے پھندے پر دے. میثم تمار نے کیا بیان دیا، پورا مجمع کھڑے ہو کر نعرہ لگائے گا، تب میں سمجھوں گا کہ میثم کی طرح زندہ رہنے کا عہد کر رہے ہو. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. آیا مجھے نعرہ تاریخی نعرہ اتنا بلند نعرہ لگائیں کہ پتہ چلے ہم پہ ظلم کرنے والوں کا انجام ہمارے بہت قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ پہلا یزید بھی فضا میں جلا تھا تو بہاولپور تھا. نعرہ حیدری. اور اس کی ناجائز اولاد نے ہم پہ بہاولپور میں ظلم کرایا تو 1 مہینے کے اندر اس کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہاولپور یزیدیت کا مدفن بھی ہے اور شمشان بھی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے 4 دن کی محنت. جبریل موجود ہے آپ میں، علی کے بھیجے ہوئے ڈائری نویس موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ کس نے کس انداز میں نام علی لیا. اور آنے والی حکومت بھی یہ سن لے کہ ہمارے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا دشمن جب حملہ کرے تو کیسا ہوتا ہے، اور ہمارا خالق جب اس سے بدلہ لے تو ہمارے چہروں پہ کیا گزرتی ہے. ہم پہ ظلم کرے تو علی سے فریاد کرتے ہیں، اور اگر وہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے تو علی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو کے جیسے سکول کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے قومی ترانہ سمجھ کے علی کا نام بلند آواز میں لو. نعرہ حیدری. یہیں پر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. سب بولو نعرہ حیدری. صلوات اونچی آواز میں پڑھو حضور. بار دیگر صلوات پڑھو جناب. سمجھ نہیں آندی زمانے اندر عجیب چکر چلاوے کرسی. سمجھ نہیں آندی زمانے اندر عجیب چکر چلاوے کرسی. سمجھ نہیں آندی زمانے اندر عجیب چکر چلاوے کرسی. پھر عرض کردہ سمجھ